خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقین ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفیر ٹی وی کا بہت ہی اہم بہت ہی اسپیشل پروگرام حج احکام اور فلسفہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن، اور ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں ہمارے پسندیدہ عالم دین موجود ہیں جو حج کے ماہر بھی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ہے سید علی رضا رضوی صاحب قبلہ۔ آئیے ہم اپنی گفتگو ان سے جاری کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج کا ٹاپک پچھلی ایپیسوڈ سے ملتا ہے، لیکن اس کا تیسرواں حصہ یا پارٹ 3 کہہ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ جب ہم احرام باندھ لیتے ہیں تو وہ چیزیں ہم ڈسکس کریں جو ممنوع ہیں، جو منع ہیں، یا محرمات آپ نے شاید لفظ استعمال کیا تھا۔ تو میں آپ سے ہی پوچھوں گا کہ آپ پلیز کنٹینیویشن کریں پچھلی ایپیسوڈ سے، کیونکہ کافی زیادہ آئٹمز ہیں جو آپ نہیں کر پاتے۔ تقریباً 25 آپ نے کہا تھا شاید، جیسے کہ فار ایگزامپل جب ریلیشن شپس آتے ہیں مرد اور عورت کے درمیان، اگر وہاں سے آپ پلیز شروع کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان احرام باندھ لے تو اسے کہا جاتا ہے محرم۔ جی، محرم پہ بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، شکار کرنا، اسلحہ لگانا، اور اسی طرح سے خاتون کا چہرے کو ڈھانپنا، مرد کا سر کو ڈھانپنا، آئینہ دیکھنا، خوشبو لگانا، مردوں کا اپنے یعنی بند جوتے پہننا۔ جی، اسی طرح سے مرد و خواتین کے تعلقات بھی حالت احرام میں جائز نہیں رہتے۔ جی، تو حالت احرام میں مرد و خواتین یعنی میاں بیوی جو ہیں وہ دوبارہ ایک دوسرے کے محرم رہتے ہیں، جی، لیکن ان کے تعلقات جو ہیں وہ جائز نہیں رہتے، اور دوبارہ جائز ہوتے ہیں جب وہ عمرہ یعنی حج کا طواف نساء بجا لائیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف نساء پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے پہ حلال ہوتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب قبلہ کہ کیا میاں اور بیوی کو ایک ہی ہوٹل میں نہیں رہ سکتے؟ کیا ان کو سیپریٹ کمروں پر رہنا پڑتا ہے؟ اچھا، اصل میں جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو پہلے آپ عمرہ تمتع کرتے ہیں، جی، پھر حج تمتع کرتے ہیں۔ جی، عمرہ تمتع جب کرتے ہیں تو وہ آپ آئیں گے احرام باندھ کے میقات سے جی، مکے۔ ہوٹل پہ آئیں گے تو صرف سامان رکھیں گے، سیدھے حرم چلے جائیں گے، اچھا، اور حرم میں آنے کے بعد پھر آپ پہلے طواف کریں گے، خانہ کعبہ کے ساتھ جو ہیں گرد، اس کے گرد چکر لگائیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ تو احرام، طواف، 2 رکعت نماز، سعی صفا مروہ کے درمیان صفا مروہ کے درمیان سعی کریں گے، اور پھر اس کے بعد تقصیر، بالوں کو کاٹنا۔ جی، آپ کا عمرہ تمتع ختم ہو گیا۔ ٹھیک، اس کے بعد جو ہے میاں بیوی ایک دوسرے پہ دوبارہ حلال ہے، ٹھیک، تو ہوٹل میں ساتھ رہ سکتے ہیں۔ جب انسان عمرہ تمتع کے احرام سے باہر آ جائے، خارج ہو جائے، جی، تو اس پہ وہ جو چیزیں حرام ہو گئی تھیں دوبارہ حلال ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، اور پھر اب جب وہ حج تمتع کا احرام باندھے گا تو پھر دوبارہ اس پہ چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ ٹھیک، تو اب جب وہ حج تمتع کا احرام باندھ لے گا، جب تک کہ وہ حلق نہیں کرے گا یا تقصیر نہیں کرے گا، سر کے بال نہیں کاٹے گا، سر کے بال نہیں منڈوائے گا، تب تک حلق یعنی بال منڈوانا اور جی، تقصیر یعنی بال کاٹنا۔ تو یہ جو وقفہ آتا ہے ان دونوں حجوں میں، یا عمرہ حج، عمرہ تمتع اور حج تمتع میں، وہ کتنا تقریباً وقفہ آتا ہے؟ اب مختلف ہے۔ پاکستان سے لوگ جو جاتے ہیں وہ 42 سے 56 دن کے لیے جاتے ہیں، 42 سے 56 ڈیز۔ اچھا، تو یو کے کی جاتے ہیں 2 سے 3 ہفتے کے لیے۔ جی، تو اب آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے عمرہ تمتع کب کیا، جی، اچھا، اور پھر حج تمتع کے تو ڈیٹ فکس ہے۔ ٹھیک، حج تمتع کی ڈیٹ فکس ہے، لیکن اس سے پہلے آپ آ کے کتنے پہلے آئے ہیں آپ کا، اچھا، آپ پہ تو ڈپینڈ اب آپ یعنی اگر بہت پہلے آ گئے ہیں تو آپ کے پاس چاہے شاید 4 ہفتے ہوں، 3 ہفتے ہوں، 2 ہفتے ہوں، کیا پتہ 1 ہفتہ ہو، کیا پتہ 2-4 دن ہو بس۔ تو ہر آدمی مختلف ہے یہ۔ ٹھیک، اب عمرہ جب حج تمتع کا احرام باندھیں گے تو دوبارہ چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ ان میں جو خواتین سے تعلقات ہیں تو بیوی کے ساتھ یعنی ہم بستری کرنا، مرد کا اپنی بیوی کا بوسہ دینا، یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے خاتون کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا، شہوت کی، اوکے، چاہے بیوی ہو یا دوسرے، دونوں حرام ہیں۔ ویسے دوسرے کو تو ویسے ہی نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، لیکن حالت احرام میں یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، بیوی کو بھی دیکھنا۔ ٹھیک، اسی طرح سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو میاں بیوی کے تعلقات سے وابستہ ہیں، اور وہ سب چیزیں جو ہیں جائز
نہیں رہتی. تو کیا آپ ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتے اپنی بیوی کا یا؟ ہاتھ پکڑ سکتے ہیں اگر طواف کروا رہے ہیں. اچھا. لیکن صرف اور صرف یہ نہیں شہوت کی نگاہ سے نہیں. ٹھیک ہے, بیوی کو ذرا سائڈ پر لگائیں ایک سیکنڈ کے لیے. اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ گئے, امی کے ساتھ گئے ہیں, آپ کے اور رشتہ دار ہیں یا فیملی ممبرز, بیٹی, ان کو آپ قریب لے کر آ سکتے ہیں, مطلب ان کو؟ ہاں, ان کا بوسہ دے سکتے ہیں. بوسہ دے بیٹی کے ہم عام طور سے سر پہ پیار کرتے ہیں. جی. تو کیونکہ تعلقات جو ہیں میاں بیوی کے جائز نہیں ہیں. ٹھیک. اور وہ بھی محرم رہتی ہے پھر بھی, لیکن وہ حالت احرام میں 1-2 دن کے لیے جب تک آپ احرام میں ہیں تب تک وہ تعلقات جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں. جب آپ احرام کے بعد طواف نساء کر لیں تو پھر اس کے بعد دوبارہ حلال ہو جاتے ہیں. شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے ہلکا سا اس پر نگاہ ڈالی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں کہ نکاح نہیں ہو سکتا یا کروا نہیں سکتے, ایسا کچھ آپ کہہ رہے تھے. نہ پڑھ سکتے ہیں عقد. اچھا. عقد نکاح جو ہے نہ پڑھ سکتے ہیں, نہ اس کے گواہ بن سکتے ہیں, اور نہ اپنا نکاح کسی سے پڑھوا سکتے ہیں جب آپ حالت احرام میں ہیں. مکے میں کوئی حرج نہیں, لیکن حالت احرام میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کسی نے غلطی سے یا بھولنے سے یا انجانے نہیں پتہ تھا ان کو, انہوں نے کر لیا, عقد پڑھ لیا, تو وہ عقد ویلڈ ہوگا, مطلب پھر بھی رہے گا کہ وہ انویلڈ ہو جائے گا؟ اس کو اگر دوبارہ پڑھ لیا جائے تو وہ بہتر ہے. اچھا. لیکن کیونکہ عقد شاید صحیح ہو لیکن حالت احرام میں عقد پڑھنا جائز نہیں ہے, وہ حرام ہے. ٹھیک. اس لیے اسے دوبارہ پڑھنا چاہیے. بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم آف کورس بات کر رہے ہیں جو چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے, اینڈ آپ نے آلریڈی ہمیں بتلا دیا ہے. تو اب اگر میں آگے لے کر بڑھوں اس ٹاپک کو, اگر ہم یہ غلطیاں کر پائیں, فار ایگزامپل میاں بیوی نے ہم بستری کر لی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بس اپنا لگیج پکڑیں, اپنی واپسی کی فلائٹ پکڑیں اور جائیں کیونکہ ان کا حج بالکل ہی ختم اور خراب ہو گیا, یا کیا ان کا کرنا چاہیے؟ نہیں, ان کا حج جاری رہے گا. ان کے یعنی ان تمام چیزوں کے کفارات ہیں. جیسے میاں بیوی اگر تعلقات برقرار کرتے ہیں, بسری کرتے ہیں, تو اس پہ گائے دینی پڑے گی. یعنی مختلف چیزوں کے مختلف کفارے ہیں. ٹھیک. کہیں پہ گائے ہے, کہیں بکرا ہے, کہیں اونٹ ہے, تو کیا کیا ہے اس حساب سے اس کو کفارہ دینا پڑے گا. یہ سب چیزیں حرام ہیں لیکن ان کے کفارات ہیں, اور کفارہ دینے کے بعد پھر ان کا حج جو ہے وہ جاری رکھیں گے, اور ان کا کفارہ لازمی نہیں کہ فوری طور پہ دیں, بعد میں بھی دے سکتے ہیں کفارہ. ٹھیک ہے. حج جاری رہے گا لیکن ان کو کفارہ دینا پڑے گا. معذرت سے, کفارہ کا یہ مطلب کہ اب گناہ نہیں, جو گناہ انہوں نے کیا تھا وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے, یہ کفارہ کا یہ معنی ہے؟ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا کفارہ دینا پڑتا ہے, یعنی پینلٹی پے کرنا پڑتا ہے. جی. اب وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کے بعد وہ گناہ معاف کر دے. اچھا. یا معاف نہ کرے. تو فار ایگزامپل محشر کے دن جب آپ کا اکاؤنٹیبلٹی, اس وہاں جا کے پتہ چلے گا یقیناً معاف کیا تھا اللہ نے کہ نہیں. ہاں, اللہ کریم ہے, انشاءاللہ معاف کر دے گا. لیکن کفارہ دینا بھی کیونکہ وہ واجب ہے, نہ دینا بھی گناہ ہے. نہ دینا بھی گناہ ہے, تو کفارہ دینا ہی پڑے گا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہم نے تو خیر ہم بستری کی بات کی تھی, وہ تو کافی آگے بڑھ کے بات تھی. اگر چلیں ہم ہاتھ لگا لیا, جیسے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا تو میں شابت, لیٹس سے ہوگی غلطی کسی سے, پھر کیا کرنا چاہیے, پھر کیا ہوگا؟ ہر جگہ پہ کفارے ہیں. کفارے ہیں. ٹھیک. یعنی اس بنیاد پہ کہ اس نے کیا کیا ہے, کون سے محرم کو انجام دیا ہے, اس کے حساب سے اس کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا. ٹھیک. ہم نے عقد کی بات کی تھی, نکاح کی بات کی تھی کہ نہ آپ پڑھ سکتے ہیں نہ پڑھوا سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی ایز اے بس جا کے اٹینڈ کرے اس چھوٹی سی سیریمونی کو, کیا وہ بھی الاؤ ہے کہ نہیں؟ گواہ بھی نہیں بن سکتے کیونکہ اٹینڈ کرنا گواہی میں آ جاتا ہے. گواہی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو گواہ بھی نہیں بن سکتے. تو اور کوئی ایسی آئٹمز ہیں جو ہمیں, یا چیزیں ہیں جس کو ہمیں مد نظر رکھنی پڑیں گی, میک شور کہ ہم نہ کریں کیونکہ ہمارا احرام ٹھیک رہے؟ کوئی اطلس الثانی کے نزدیک ان کے فتوے کے مطابق جی انسان جو ہے وہ پانی میں اپنا پورا سر نہیں ڈبو سکتا. اچھا. جی. تو اپنا پورا سر جو ہے وہ پانی کے اندر لے جائے ایک وقت میں. جیسے کہ یہ روزے کا بھی, فاسٹنگ کا بھی مسئلہ ہے کہ روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے ایسے. ہاں. تو اس لیے جو ہے وہ محرم کے لیے حالت احرام میں, یعنی جب وہ احرام کی حالت میں کوئی بھی آدمی ہو یا خاتون ہو,
تو وہ پورا سر بھی پانی کے نیچے نہیں لے جا سکتے. ٹھیک. تو غسل ترتیبی کریں گے, غسل ارتماسی نہیں کر سکتے. غسل ترتیبی کریں گے, ارتماسی نہیں. پورا جسم آپ ایک مرتبہ سبمرج انڈر واٹر جو کر لیتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وہاں کوئی ایسا لیک ریور تو ہے نہیں شاید, مجھے نہیں معلوم, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہاں نہیں ہے, نہیں میں نے نہیں دیکھا. بعض جگہوں پہ ہو سکتا ہے, ہو تالاب ہو سکتے ہیں, پونڈس ہو سکتے ہیں, ٹھیک ٹھیک. تو اس میں نہیں جا کے. صحیح. تو اسی طرح سے کوئی بعض کا یوٹینسل یا بکیٹ یا کوئی چیز ہو سکتی ہے, بالٹی ہو جس میں انسان سر ڈال دے, وہ اس میں آپ نہیں ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک. دوسرا یہ کہ استمنا بھی حرام ہے, کہ انسان کو ایسا کام کرے جس سے انسان کی منی خارج ہو جائے, وہ بھی حالت احرام کے اندر حرام ہے. ویسے ہی حرام ہے لیکن حالت احرام کے اندر اس پہ کفارہ ہے. اور یعنی حالت احرام میں جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے ایک استمنا. ٹھیک ہے. کفارہ جسٹ اگر آپ بتا سکتے ہیں, گائیں ہوگی یہ ذبح کرنے کی؟ اس وقت جو مجھے یاد پڑ رہا ہے صرف بکرا ہی ہے. بکرا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس پہ. تو اگر یہ ہو گیا کسی شخص سے, تو وہی اصول ہیں کہ آپ کو غسل لینا پڑے گا, پھر اپنا پاک صاف کرنا پڑے گا. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو یہ جو سر کے نیچے مطلب سوری آپ غسل آپ نے التماسی, یہ کیوں, مطلب اس کی بیک گراؤنڈ کیوں ایسی ہے؟ اس میں غسل کے دو طریقے ہیں. غسل جمعہ ہے یا کوئی بھی غسل آپ جو واجب مستحب غسل ہے, اس کے دو طریقے ہیں. جی. پہلا طریقہ جو ہے وہ ہے ترتیبی, جس میں آپ پورا سر دھوئیں گے گردن تک. ٹھیک. اور پھر دائیں طرف اور پھر بائیں طرف. ٹھیک. یا بعض مراجع کہتے ہیں کہ گردن تک سر اور پھر پورا جسم. اچھا. تو اب یہ ترتیبی. اور پھر ارتماسی یعنی پورا جو ہے آپ کسی تالاب میں سوئمنگ پول کے اندر پورا جسم آپ ایک مرتبہ کود جائیں, چھلانگ لگائیں, اور اس کے اندر جا کے اپ نیت کر کے اپنا غسل کر لیں, ایک مرتبہ حرکت دے دیں پورے جسم کو پانی کے اندر. تو یہ غسل ارتماسی یا پورے سر کو ڈبونا پانی کے اندر, یہ جو ہے وہ حالت احرام میں نہیں کر سکتے. اور اس کا کفارہ ہے اگر کر لیا؟ ہاں. ٹھیک ہے. تو کفارات مختلف ہیں, اور کفارات جو ہیں وہ سب سے مشکل ہیں. حج کے جو ہے وہ اس کو یاد کرنا پڑتا ہے. تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جب انسان حج پہ جا رہا ہے تو حج کے ایک اپنے خود اس جگہ کا تقدس, حرم کا, مکے کا, خود منا کا, مشعر کا, عرفات کا, ان کا ایک اپنا تقدس ہے. یہ حرم ہے, اس سرزمین کا ایک اپنا تقدس ہے. اس سرزمین کے علاوہ جگہ کا اور اس عبادت کا تقدس, اس لباس کا اور اس نیت کا تقدس ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان اپنی ذمہ داریوں کو نحو احسن انجام دے. ٹھیک ہے. قبلہ اس ایپیسوڈ کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کا پھر ونس اگین. خواتین و حضرات, ہماری ایپیسوڈ اب ختم ہوئی جا رہی ہے. آپ نے یقیناً لطف لیا ہوگا. آپ ضرور کلک کیجیے اگلی ایپیسوڈ کے لنک پر, اور ہم پھر ملاقات کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.